لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب فائق حسین صاحب ابن جناب علی وسیع صاحب مرحوم مرحومہ کنیز فاطمہ بنت جناب ناظم علی صاحب صلوات پڑھنے محمد والے. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، بتصدق اہل بیت اس ذکر کو مرحوم کی نجات کا وسیلہ قرار دے. میرے مالک، جتنے بھی مومن فرش ازا پر دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، ان سب کی تمام تر مشکلات کو دور فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. ہم سب کے امام حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. میں نے آپ کے حضور میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد رب العزت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ نے ان کے درجے اور ان کے مقام کو بلند کیا ہے، رفعت بخشی ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، اونچا بنایا ہے، بلندی عطا کی ہے. تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب علم ہیں. متوجہ رہیے گا، اللہ نے عزت کا معیار، بلندی کا معیار، رفعت کا معیار کسی اور شے کو قرار نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ تم میں وہ بڑا ہے، وہ بلند ہے جس کا قبیلہ بڑا ہو، نہ یہ کہا کہ وہ بڑا ہے جس کا سن زیادہ ہو،
آپ متوجہ ہیں؟ میرے بزرگ تشریف فرما ہے، بلندی کا معیار قرآن میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ایمان ہے، ایک کا نام علم ہے۔ اگر مومن ہے تو بلند ہے، عالم ہے تو بلند ہے۔ تو ذرا غور کریے گا، دیکھیے یہ اللہ نے کہا کہ رفعت ہم نے بخشی ہے، بلندی ہم نے عطا کی ہے، اور جسے اللہ بلند کرے کائنات کی کوئی طاقت اسے پست نہیں کر سکتی۔ جسے بلندی اللہ عطا کرے اسے کون ہے جو پست کرے؟ اور یہی میرے چوتھے امام نے دربار یزید میں کہا تھا، یزید تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم قتل ہو کے چھوٹے ہو گئے اور تو ظلم کر کے بڑا ہو گیا۔ چوتھے امام کا فقرہ ہے، دربار یزید میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، کہتے ہیں یزید سن، اللہ نے ہمارے قد کو اتنا بلند کیا ہے کہ کائنات مل کر ہمیں پست نہیں کر سکتی۔ آپ متوجہ رہیے گا، چند منٹ کی گفتگو ہے۔ صاحب ایمان اور صاحب علم، بلندی کا دیکھیے ہمارا جو بھی ڈیفینیشن ہو، ہماری جو بھی تعریف ہو، ہمارا جو بھی کرائٹیریا ہو، جو بھی معیار ہو، جو بھی ہماری سمجھ ہو، یہ آپ کی اور میری سمجھ ہے، لیکن قرآن کا وصول یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ بلند ہے اور جو عالم ہے وہ بلند ہے، اور اللہ نے بلند کیا ہے۔ کہا صاحب جو صاحب ایمان ہے وہ بلند ہے۔ اچھا بھائی یہ صاحب ایمان کون ہے؟ کہا جس کے پاس ایمان ہے۔ صاحب یعنی مالک، ایمان یعنی ایمان۔ کہا جس کے پاس ایمان ہے وہ بلند ہے۔ تو پھر یہ ایمان کس کے پاس ہے؟ کہا ایمان ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ تعلقات اچھے ہیں تو ان سے اچھا مومن نہیں، تعلقات خراب ہو گئے تو صاحب ایمان تو یہاں۔ تو یہ اتنا سستا تو نہیں ہے کہ تعلقات پہ طے ہو۔ اللہ اس کو معیار بلندی قرار دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمارے کہنے سے کوئی مومن ہے، نہ ہمارے سمجھنے سے کوئی مومن ہے۔ تو کچھ تو معیار ہونا چاہیے تو ایمان آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ کہا صاحب نماز پڑھ لیں پھر بھی مومن نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک عجیب بات ہے، لوگوں نے کچھ نہ ملا تو نمازی کے پیچھے پڑ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ زیادہ پڑھتے ہیں جو ایک وقت کی نہیں پڑھتے۔ یہ جیسے بھی ہیں پڑھ تو رہے ہیں، آپ ذرا غور کریے۔ تو کہا کہ مومن کون ہے؟ کہا مومن وہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے وہ بلند ہے۔ تو پھر یہ ایمان کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، ایمان یہ جو لفظ ہے، یہ جو ورڈ ہے ایمان، یہ اصل میں بنا ہے امن سے۔ اس کا جو مصدر ہے، کی ورڈ جس سے لفظ بنتے ہیں، الفاظ، وہ ہے الامنو۔ عربی کا لفظ ہے الامن، امن سے ایمان بنا، صاحب ایمان مومن بنا، پھر اسی سے مختلف الفاظ بنتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی بنیاد ہے امن اور سکون۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سماج کی حقیقت کی عکاسی کرے گا۔ مومن کی بنیاد ہے امن اور سکون۔ جملہ اگر سمجھ میں آئے تو دعا ہاتھ کی شکل میں اٹھا دیجئے گا۔ مومن کی بنیاد ہے امن اور سکون۔ وہ مومن نہیں ہے جو دوسروں کے دکھ سکھ سے خود پریشان رہے۔ کیا بات ہے؟ عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باواضح بلند سلوات۔ مومن کی بنیاد میں امن ہے،
سکون ہے۔ دیکھیے میرے بزرگ تشریف فرمائے، میں ان کی خدمت میں ایک ہلکی سی جھلک دکھلانا چاہ رہا ہوں ایمان کی۔ ایمان، امن، یہ تو لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، تو گرامر کی بحث ہے، ادب کی بحث ہے، لٹریچر کی بحث ہے، اس میں کوئی خطابت نہیں، کوئی لفاظی نہیں ہے، سامنے کی چیز ہے۔ جہاں ایمان وہیں امن، امن سے ہی ایمان بنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ قانون ہر لینگویج کا ہے، سمجھ رہے ہیں، انگلش کا بھی ہے اور مختلف جتنی بھی ہے، لفظ سے لفظ بنتے ہیں۔ تو مومن کی بنیاد ہے امن اور سکون۔ طے اگر یہ کرنا ہے کہ ایمان کتنا ہے، کیا بات ہے، کس درجے کا ہے، تو پھر اسی سے طے ہوگا اطمینان کس درجے کا ہے۔ اطمینان بتائے گا ایمان کتنا ہے، اطمینان سے پتہ چلے گا ایمان کتنا ہے۔ بحث ہم سے کر رہے ہو، ہم نے شب ہجرت دیکھ لیا، بھائی توجہ کریے گا، ہم نے ایک ہی رات میں دیکھ لیا۔ ایک طرف اطمینان ہے، تلواروں کا حصار ہے، سکون کی نیند ہے، ایک طرف اتنا اضطراب کہ رسول کا پہلو بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ اس کا مطلب جہاں ایمان ہوگا وہاں اطمینان ہوگا۔ اب آپ ذرا سا غور کریے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کوئی علامتوں میں سے بنیادی علامت یہ ہے کہ صاحب ایمان مطمئن ہوگا، اطمینان والا ہوگا، سکون والا ہوگا، امن والا ہوگا۔ اور ہم یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو رہبر ہیں وہ امن اور سکون والے ہیں۔ ہمارے پاس جو رہبر ہیں وہ امن اور سکون والے ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ مجبوری میں امن پر ہیں، یہ طاقت نہیں رکھتے، طاقت رکھتے ہوئے حق کو چھوڑ دینا، طاقت رکھتے ہوئے حق کو چھوڑ دینا، یہ ہمارے مولا کا کمال ہے۔ مولا چنیے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ طاقت اور قوت ہے نا، لے سکتے ہیں نا، چھین سکتے ہیں نا خلافت، لے سکتے ہیں نا حکومت، لیکن نہیں، علی کو خلافت سے نہیں پیار ہے، ملت کے اتفاق سے پیار ہے۔ ایک رہو، کہیں بھی رہو۔ اب ذرا غور کریے، تو مومن بلند ہے اور صاحب علم بلند ہے، دو ہی تو ہے نا بھائی، صاحب ایمان بلند ہے اور صاحب علم بلند ہے۔ خدا کی قسم چیلنج ہے عالم اسلام کو، جنہیں ہم امام مانتے ہیں، کسی کے پاس، کسی کے امام کے پاس ایسا ایمان ہو تو لاؤ، ایسا علم ہو تو لاؤ، ایسا ایمان ہو تو لے آؤ، اور ایسا علم ہو تو لاؤ۔ ہم کسی پہ کوئی کمنٹس نہیں کرتے، لیکن تاریخ پڑھتے ہیں تو پھر برداشت بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بڑے بڑے اماموں کے فقرے ہسٹری میں پڑھے ہیں، جو کہتے ہوئے نظر آئے، اگر یہ 2 سال جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اگر نہ ہوتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود ایکسیپٹ ہے کہ ان سے بڑا عالم نہیں ہے، اور کسی کی جسارت بھی نہ ہوئی۔ ایک روایت کوئی دکھائیے تاریخ میں، بھائی لکھنے والے تو دشمن ہیں، اکثر تاریخیں جو لکھی گئی ہیں حکومت کے دباؤ میں، مورخ کا قلم مجبور ہوتا ہے، حاکم کی مرضی کے خلاف کیسے لکھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اکثر ہسٹریاں اس دباؤ میں لکھی گئی ہیں۔ تو لکھیے کہ ہمارے کسی ایک امام نے بھی کبھی کسی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو؟ اتنے سال دور امامت ہے، کسی ایک امام کے بارے میں ایک روایت دکھائیے کہ انہوں نے کسی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو۔ ارے گڑی ہوئی روایت لائیے، کہیں لے کے تو آئیے کہ صاحب انہوں نے ان سے پوچھا،
انہوں نے ان سے پوچھا. اچھا کسی نے 7ویں 8ویں مان کے دور میں کوئی کسی کو اپنے علم کے بڑا غرور تھا تو میرے امام کو بچپنے میں کہا گیا کہ صاحب آپ بڑے بزرگ عالم ہیں, ان کو ذرا آپ ادب سکھائیے, علم سکھائیے, ادب سکھائیے. خیر وہ وہاں پر ہیں تو لوگوں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے جو ان کو ادب سکھا رہے ہیں کیسا پایا, یعنی کچھ سیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ تو ان کا جملہ ہے, سنیے. وہ کہتے ہیں زمانے کو بڑی غلط فہمی ہے, زمانہ یہ سمجھ رہا ہے میں ان کو پڑھا رہا ہوں, حقیقت یہ ہے میں خود ان سے پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حقیقت یہ ہے کہ میں ان کو سکھا نہیں رہا ہوں, میں خود ان سے سیکھ رہا ہوں. تو یہ سکھانے کے غور کریے, دیکھیے بڑی عجیب منزل ہے. اور وہ کیا ہے؟ صاحب علم. صاحب علم بلند ہے, صاحب ایمان بلند ہے. اچھا اسلام میں, دین میں علم کی بڑی اہمیت ہے. اب اس پہ بھی اگر گردن نہ ہلے گی تو کہاں ہلے گی؟ اسلام میں, دین میں علم کی بڑی اہمیت ہے. اتنی اہمیت ہے, اتنی اہمیت ہے کہ ہر عبادت کو اللہ نے محدود کیا. میں بزرگوں سے خاص توجہ چاہ رہا تھا. ہر عبادت کو اللہ نے. اچھا دل کہہ رہا ہے کہ ہم صبح کی 4 پڑھیں, پوچھئے آپ فتویٰ مولانا سے. کہا میرا دل کہہ رہا ہے بھائی 4 پڑھنے کا. کہا آپ کے دل کا نام اسلام نہیں ہے. کیا مطلب ہے آپ کا دل کہہ رہا ہے؟ اچھا بھائی روزے رکھنے کا, ہم دل کہہ رہا ہے کہ ابھی رکھ لیں, تھوڑا موسم ٹھیک ہو رہا ہے. کہا نہیں, جب اللہ کا مہینہ آئے گا تب رکھو. اب حج کر لیں؟ کہا نہیں, جب وہ مخصوص دن آئیں گے ذی الحج کے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہر عبادت محدود ہے, وقت میں, زمانے میں. رمضان آئے تب روزے واجب, ذی الحج آئے تب حج کریے, زوال ہو تب ظہر پڑھیے, سورج غروب ہو تب مغرب پڑھیے. لیکن علم ایک ایسی عبادت ہے کہ رسول نے فرمایا گہوارے میں ہو تب بھی علم حاصل کرو, قبر تک جا رہے ہو تب بھی علم حاصل کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اچھا یہ حدیث رسول اللہ کی سنی ہے کہ نہیں سنی؟ میں بہت بار پڑھی گئی نا کہ فریضہ ہے علم حاصل کرنا. کب تک؟ کہا بھائی گہوارے سے قبر پر. اچھا یہ حدیث سب کے یہاں ہے, مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سب تسلیم کرتے ہیں گہوارے سے قبر تک. لیکن حدیث پر عمل کسی نے نہیں کیا. اگر کیا تو ہم نے. کیسے کیا؟ کہا جب گہوارے میں آیا تو ایک کان میں اذان, ایک میں اقامت, یہ ہے گہوارے سے علم. کہا ساتھ جب جانے لگے, کہا جب جانے لگے قبر میں شانہ ہلا کے کہا اسمع افہام, سن اور سمجھ, سن اور. اچھا بھائی کیا سنا رہے ہیں, کیا سمجھا رہے ہیں؟ دنیا کہتی بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہماری سمجھ میں یہ آپ کا سمجھانا نہیں آتا. میں نے کہا کہ ہم کیسے آپ کو سمجھائیں جن کے زندہ رسول کی نہ سمجھے. سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں؟ اسمع. اچھا حکم ہے نا, یہ پڑھو, پڑھی جاتی ہے نا بھائی, سن اور سمجھ. اچھا سن اور سمجھ کیا سنایا جا رہا ہے؟ کہ عقیدہ سنایا جا رہا ہے. اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں. دیکھ رہے ہیں آپ, بس میں وقت ظاہر ہے کہ قریب ہوتا جا رہا ہے نا, چند منٹ ہیں. تو یا فلاں ابن فلاں, یہ بنا ابنے کے کام نہیں چلے گا, ڈائریکٹ ہو جائے بات. یا فلاں هل انت على العدل الذي
वाह 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 क्या कहना یہ ابن کیوں لگایا جا رہا ہے؟ ڈائریکٹ بھائی جج صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، بزنس مین صاحب ہیں، ڈائریکٹ خطاب کریے. کہا نہیں، یہ جو کچھ بھی بنا ہے یہ باپ کے وسیلے سے بنا. ہائے ہائے توجہ نہیں کیا آپ نے. کہا یہ جو جانے والا ہے بھائی یہ جا رہا ہے گیا، لیکن جو آیا تو باپ کے وسیلے سے. یعنی اللہ نے نہیں چاہا کہ تم مر رہے ہو، دنیا سے جا رہے ہو، وسیلے کو فراموش نہ کرو. تو اگر کوئی باپ کے ذریعے آئے تو اللہ باپ کو یاد رکھائے. تو جس کے ذریعے پورا دین ملا، پورا اسلام ملا، قرآن ملا، شریعت ملی، کہا اسے فراموش نہ کرنا، اسے بھی یاد رکھنا. یا فلاں ابن فلاں، یہ باپ کا اعزاز ہے، یہ باپ کا مقام ہے، یہ باپ کا مرتبہ ہے. زمانہ جان جائے کہ جو جا رہا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے. تو رسول نے فرمایا علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر. مولا فرماتے ہیں ساری کائنات کے سارے لوگ مردہ ہیں، بس وہ زندہ ہیں جو صاحب علم ہیں. क्या कहना ऐसा یہ مولا کا فرمان ہے. ساری کائنات کے لوگ مردہ ہیں، کون زندہ ہے؟ صاحب علم زندہ ہے. لڑیے گا نہیں بعد میں ہم سے صاحب، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. تو دیکھیے زندگی کئی قسم کی ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کھا رہا ہے وہ زندہ، جو بول رہا ہے وہ زندہ، جو چل رہا ہے وہ زندہ، جو ہنس رہا ہے وہ زندہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ چلتی پھرتی لاشیں بھی ہیں، چلتی پھرتی لاشیں بھی ہیں. اب زندوں میں مردہ کیسے تلاش کیا جائے؟ بڑا مسئلہ ہے نا. تو مولا نے کیا فرمایا؟ بس زندہ وہ ہے جو صاحب علم ہے. اب بڑا مشہور واقعہ مولا کو سب کو یاد ہے کہ جو لوگ آئے سوال کر رہے ہیں مولا علم افضل ہے یا مال افضل ہے، اور اتنی بار سنا ہے لیکن آج تک فیصلہ نہ ہوا کہ علم کی طرف جائیں، سمجھ رہے ہیں، یا مال کی طرف جائیں. مولانا بھی خوب پڑھتے ہیں، مجمع بھی خوب واہ واہ کرتا ہے. تو مولانا نے کیا بتایا؟ کہا سوال 10 تھا اور سب کے جواب میں مولانا نے کیا فرمایا تھا؟ علم افضل ہے نا، علم افضل ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا کہ مال خرچ کرو گے تو گھٹ جائے گا، علم خرچ کرو گے ہے نا، ایسے ہی معاملہ ہے. کہا مولا پھر سوال ہوا علم افضل، کہا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ مولا نے فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعونوں کی میراث ہے. پھر مولا علم افضل ہے یا مال؟ دلیل نہیں چاہیے، بات نہیں. مولانا کا علم افضل ہے. کہا دلیل کیا؟ کہا علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت. پھر جب ایک آیا کہنے لگا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے مولا کی. کہتے علم افضل ہے مال سے. کہا مولا کیوں؟ مولا نے فرمایا علم با وفا ہے، مال بے وفا ہے. علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا علم با وفا ہے. اچھا دیکھیے اب ذرا سا غور کریے گا. دیکھیے ہم اصل میں منٹ پورا کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ہم بار بار ذہن ہمارا ادھر ہے، کسی خاص ٹاپک کو ہم نے چھیڑا نہیں ہے، اس لیے اب ذرا غور سنیے گا. تو آتے رہے مولا، پوچھتے رہے عظمت علم پر، مولا دلیلیں دیتے رہے. جب دے چکے تو مولا نے بھی کہا کہ تم مجھ سے کب تک پوچھتے رہو گے اور میں تمہیں کب تک دلیلیں، تم پوچھتے پوچھتے تھک جاؤ گے. ہائے سبحان اللہ. دھیرے سے بول رہا ہوں تو بات ہلکی نہیں ہے. مولا نے عجیب جملہ کہا تم سوال کرتے کرتے تھک جاؤ گے، علی اکیلا جواب دیتا ہوا نہیں تھکے گا. ہر ایک کو میں فضیلت علم پر نئی دلیل دوں گا، عظمت علم پر نئی دلیل دوں گا. تو ایک مرتبہ کہنے لگے کب تک سوال کرو گے، کب تک جواب دوں گا؟ سنو
اب مولا نے بالکل جیسے کہتے ہیں نا مقطع حاصل کلام ہے نا، ہاں اب مولا نے بالکل آخر میں کہا سنو، علم کی عظمت کے لیے، علم کی فضیلت کے لیے مولا فرما رہے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ مولا نے فرمایا، کیا فرمایا کہ علم کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھیے آپ شک کریں تو کریں، میرا تو عقیدہ ہے جب میرے مولا نے کہا ہے تو ضرور خوش ہوتا ہوگا۔ اگر جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جائے گا۔ اور فرماتے جہالت کی مذمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل کو بھی جاہل کہہ دو تو ناراض ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد والے۔ اور ہماری خطا، ہماری غلطی اس 1400 سالہ ہسٹری میں، دیکھیے میں بہت تاریخ کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، 1400 سال کی ہسٹری میں ہماری خطا، یعنی ہمارے مسلک کی، ہمارے مکتب کی خطا صرف اتنی ہے کہ ہم نے کسی جاہل کو اپنا رہبر نہیں مانا، ہم نے کسی ناقص کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا۔ اب سارے جاہل ناراض کہ صاحب ہم اتنے ہیں ہمیں کیوں نہیں مانتے، ہم اتنے ہیں ہمیں کیوں نہیں مانتے؟ تو جاہل کو رہبر نہیں مانا جاتا۔ اور یہی ہم کہتے ہیں کہ بعد رسول طے کر لو امت مسلمہ کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو امت بالکل متفق ہے، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں محبت میں، آپ کہیں گے صاحب آپ تو شیعہ عقید، خدا علی کا کٹر دشمن، وہ بھی یہ بات کا اقرار کرتا ہے عالم ہے تو علی، مشکل کشا ہے تو علی، حاجت روا ہے تو علی۔ یا اللہ اس دن ہم زندہ نہ رہیں کہ مشکل آئے علی نہ ہو۔ اب ہم نام وام نہیں لیتے ہیں، آپ سمجھیے پورا مدینہ چیخ رہا ہے علی جواب دیں گے، علی جواب دیں گے، علی مسئلے کا حل کریں گے۔ ارے جب علی کو مشکل کشا مان ہی لیا تو پھر مانتے رہو کہ تنہا علی مشکل کشا نہیں ہے، علی کی اولاد بھی مشکل کشا ہے۔ علی کے یہ سلسلہ بھی آگے جہاں تک جائے گا امام کا، ہر امام اپنے دور کا مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، صاحب علم بھی ہے۔ اور ان کا علم وسیلے کا محتاج نہیں ہے، ان کا علم کسی استاد کا محتاج نہیں ہے، کسی معلم کا مرہون منت نہیں ہے۔ یہ ایسے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ کوئی کہے کہ ہم نے پڑھایا، کوئی کہے کہ ہم نے سکھایا۔ یہ اللہ کے ہاں سے سیکھ کر آئے ہیں، اللہ کے ہاں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ زمانہ شک نہ کرے، رسول نے کہا، آغوش میں لے کے کہا، 3 دن کی عمر میں کہا کہ نہیں کہ یا علی کچھ سناؤ۔ اب یہ ایسی بات نہیں جو آپ پہلی بار سن رہے ہیں، یہی تو کہا نا، بچے کو لیا کہا یا علی کچھ سناؤ۔ آپ کسی بچے کو لے کے یہ نہ کہیے گا، اگر آپ نے 3 دن کا بچہ ہوش میں لیا اور آپ نے کہا کہ کچھ سناؤ تو یہ کہنے سے پہلے دیکھ لینا دائیں بائیں کوئی نہ ہو، ورنہ پہلا جملہ تو یہ ہوگا کہ ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک تھے، یہ اچانک کیا ہو گیا۔ اب بڑی ریسرچ کا ٹاپک بن جائے گا کہ بھائی ٹھیک تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سمجھے نہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی نے کیا سنایا، سوال یہ ہے کہ رسول نے کہا کیوں۔ بھائی رسول نے کہا کیوں یا علی کچھ سناؤ۔ یا رسول اللہ یہ 3 دن کا بچہ کیا سنائے گا؟ کہا جب گھنٹوں کے عیسیٰ گہوارے میں بول سکتے ہیں۔ یہ تو علی ہے، میرا وسیع ہے، میرا جانشین ہے۔ کہا یا علی کچھ سناؤ۔ اچھا جب کہا نا کچھ سناؤ
تو میرے مولا کا جواب کیا تھا؟ یا رسول اللہ، ہے نا، یہی تو ہے نا، کیا سنائیں؟ مولا جو آپ کو سنانا ہے سنا دیجئے، یہ کیوں فرما رہے ہیں کیا سناؤں؟ کہا جو سنانا تھا وہ سنا دیتا، تعصب زدہ ذہن یہی کہتا یہی یاد تھا، یہی یاد تھا، تاکہ زمانے کو پتا چل جائے جنہیں پوری زندگی ایک سورہ یاد نہ ہو وہ اور ہیں جو آتے ہی کہے توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ ہم علم لے کر آئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو میرے عزیزو، یہ صاحب علم ہیں اور ان کا علم محتاج نہیں ہے، آتے ہی کائنات میں کہاں ملیں گے ایسے باپ وہ جو آغوش رسول پہ قرآن سنا رہا ہے، بیٹا وہ جو نوک نیزہ پہ قرآن سنا رہا ہے۔ مزاج دیکھ رہے ہیں کتنی یکسانیت ہے مزاج میں۔ اب میں جملے کو بدل کے کہوں تو ایسے کہہ سکتا ہوں، علی جب قرآن پڑھ رہے ہیں جب بچے نہیں پڑھتے، حسین جب قرآن پڑھ رہے ہیں جب مردے نہیں پڑھتے۔ نہیں، میں جملہ کیسے کہوں آپ تک پہنچ جائے؟ علی جب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جب بچے نہیں پڑھتے، مولا حسین جب قرآن پڑھ رہے ہیں جب مردے نہیں پڑھتے۔ فیصلہ کر دیا، ابو طالب کے بیٹے کو عام بچے جیسا نہ سمجھنا، حسین کو مردہ نہ سمجھنا۔ جو مر کے نہ بولے وہ تمہارے مردے ہیں، جنہیں مر کے خبر نہ ہو وہ تم میں سے ہیں، اور جو دنیا سے جا کر نیزے کی بلندی پہ قرآن پڑھیں وہ خون ابو طالب ہے، وہ ابو طالب کا لہو ہے، وہ ابو طالب کا خون ہے۔ بس میرے عزیزو، یہ صاحب علم ہے، یہ گھرانہ صاحبان علم کا ہے۔ کائنات میں کون ہے ان کے مد مقابل؟ کردار کی یہ بلندی ہے کہ عزیزو انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت کو محافظ نہ ملے اگر یہ کردار نہ ہو۔ جذبہ انتقام کہاں رکتا ہے؟ نفرتیں، کدورتیں، دشمنیاں عام ہیں۔ کوئی تو گھرانہ ہو جو قاتل کو شربت پیش کر کے بتائے کہ انسانوں میں ایسا بھی کردار ہے۔ اللہ اکبر، عقل حیران ہے، ذہن سے مافوق اعلیٰ ہیں یہ ذات و شخصیات، سمجھ میں نہیں آتی۔ عزیزو، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے نا، کربلا میں سب شہید ہو چکے ہیں، کوئی نہیں بچا ہے، زہرا کا لال تنہا ہے۔ معلوم ہے؟ پڑھیں، خود بات کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، اندازہ ہوگا آپ کو۔ مولا فرماتے ہیں میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے نانا کی امت جہنم میں جا رہی ہے، اللہ انہیں توفیق ہدایت دے۔ خطبے ہیں نا کربلا میں مولا کے خطبوں کو پڑھیے آپ، تبلیغ کی دعوت، ادھر آنے کی دعوت، حق کی دعوت۔ حسین نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں جائے، دشمن ہے، سمجھ آ جائے، فہم آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، حسین کے دامن میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ لاشیں اٹھانے کے بعد یہ حوصلہ صرف زہرا کے لال کو ہے۔ جوان بیٹے کا لاشا لانے کے بعد عزیزو یہ حسین کا کرم ہے، حسین کا کرم ہے۔ اور کو معاف کیا، جناب حر کا ذکر میں، ورنہ لشکر یزید سے تقریباً 20 سے 24 افراد مولا حسین کی طرف آئے، ادھر سے ایک نہ گیا، ادھر سے آئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ خطبوں کا اثر تھا، یہ مولا کی گفتگو کا اثر تھا، یہ کردار کی بلندی کا اثر تھا۔ کہا جو حر جیسے کو معاف کر سکتا ہے، جس نے راستہ روکا، ہم تو صرف یزید اور عمر سعد کے ساتھ آ گئے، ہمیں معاف کرنے میں زہرا کا لال دیر نہیں کرے گا۔
کردار کی بلندی ہے. بس عزیزو تنہا کھڑے ہیں, لاشوں پہ لاشیں لا چکے, بس اے حسین بس. ہم تم کو آزما چکے, بس اے حسین بس. نیزوں پہ نیزے کھا چکے, بس اے حسین بس. سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. جزاکم اللہ. عزادارو, نرغہ عادہ ہے, زہرا کا لال ہے, کوئی نہیں ہے حسین کے نہ داہنی طرف نہ بائیں طرف نہ پیچھے. ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں نظر گھمائی, کہا میرے شیرو ہمیشہ کے لیے سو گئے, آؤ اپنے مولا کا جہاد دیکھو, آؤ اپنے آقا کا انتقام دیکھو. سر کو جھکایا, خیمے میں آئے. ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس پہنچے, عزیزو چوتھے امام کے پاس پہنچے. بیٹے نے باپ کو نہیں پہچانا. مدینے میں کسی نے پوچھا چوتھے امام سے, مولا کیا آپ نے اپنے بابا کو نہیں پہچانا؟ کہا میرا بابا اس عالم میں آیا تھا کہ بدن پر زخم تھا, چہرے پر خون تھا. ایک مرتبہ رخصت آخر کے لیے آئے, میرا چوتھا امام بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. سوال کرتے ہیں بابا آپ کی یہ حالت ہے, اینا اینا حبیب ابن مظاہر, اینا اینا مسلم ابن اوسجا, اے بابا صحاب کہاں گئے؟ میرے مولا نے کہا قتل کر دیے گئے. ایک مرتبہ پوچھا اینا اینا اخی علی اکبر, اینا اینا امی العباس, اے بابا بھیا علی اکبر, اے بابا چچا عباس کہاں گئے؟ عزیزو میرے مولا نے کہا سجاد تم کب تک پوچھو گے, میں ایک ایک کو بتاؤں گا. بس یہ سمجھو مردوں میں یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے بستر پر کروٹ لی, آواز دی پھوپھی اماں میرا عصا لے کے آئیے. عزیزو میرے مولا نے کہا سجاد عصا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا بابا عصا کے سہارے آپ کی نصرت کروں گا. ہائے میرا بابا نرغہ عادہ میں گھرا ہے. مولا نے سینے سے لگایا, اے سجاد تمہاری امتحان کی منزل عصر عاشور سے شروع ہوگی, شام غریبہ آئے گی, بہنوں کی چادریں چنیں گی, تیری پھوپھیاں بے ردا ہوں گی. اے سجاد تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توکے خاردار, شہیدوں کے لاشے کے پاس گزارا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا, ہماری اس مجلس کو قبول فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا, اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما. پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی مغفرت فرما. میرے مالک ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو مولا کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب فائق حسین صاحب ابن جناب علی وسیع صاحب مرحوم, مرحومہ مغفورہ کنیز فاطمہ بنت جناب ناظم علی صاحب مرحوم مغفور جناب رونق حسین صاحب ابن جناب علی وسیع صاحب مرحوم, ان سب کے ارواح کو ایصال فرما دیجیے.